ربانی دی اسکالر یوٹیوب چینل علمی، ادبی، دینی، ملی، سماجی، ثقافتی، تہذیبی، فلاحی، طبی، فنی، معاشی، تجارتی، معاشرتی، انتظامی، انقلابی، تحریکی، تحقیقی، تکنیکی، تفتیشی، تعمیری، تعلیمی و معلوماتی یوٹیوب چینل ضرور سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور بیل آئیکن پریس کریں۔ ربانی دی اسکالر یوٹیوب چینل نثری ادب کی جانب سے ہونے والی ماہانہ ادبی نشست کا باقاعدہ آغاز ہوا چاہتا ہے۔ آج ہماری خوش بختی دیکھیے کہ جہاں صاحبان اعزاز کا جمع غفیر ہے، وہیں الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا سے بھی شہر عزیز کے موقر صحافی حضرات یہاں پر تشریف فرما ہے۔ وہیں جہاں صدر و اراکین ادارہ نثری ادب یہاں پر تشریف رکھتے ہیں، وہیں شہر عزیز کی ایک اور موقر انجمن ترقی اردو ہند شاخ مالیگاؤں کے صدر و اراکین بھی یہاں پر جلوہ افروز ہیں۔ میں صدر و اراکین ادارہ نثری ادب کی جانب سے آپ تمام کا خیر مقدم کرتا ہوں، استقبال کرتا ہوں، خوش آمدید کہتا ہوں اور تلاوت کلام پاک سے آج کی اس نشست کا باقاعدہ آغاز کرنا چاہوں گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ آمین، صدق اللہ العظیم۔ تلاوت کلام ربانی سے آج کی اس نشست کا باقاعدہ آغاز ہوا۔ ہماری روایت رہی ہے کہ ہم ہماری ماہانہ ادبی نشستوں کا آغاز تلاوت کلام مجید سے کرتے ہیں۔ آئیے میں تحریک صدارت پیش کرتا چلوں۔ جیسا کہ اخبارات کے ذریعے سے اور سوشل میڈیا کے ذرائع سے آپ تک یہ بات پہنچی ہے، دعوت ناموں کے ذریعے سے، کہ آج کی اس نشست کی صدارت شہر عزیز کے ایک معروف نوجوان افسانہ نگار معلم افضال انصاری صاحب آج کی اس نشست کی صدارت فرمائیں گے۔ میں بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ آپ سے التماس کرتا ہوں کہ آپ کرسی صدارت پر جلوہ افروز ہو جائیں۔ ہمارے نائب صدر ڈاکٹر اقبال برقی صاحب سے میں التماس کرتا ہوں کہ ہمارے صدر صاحب کو کرسی صدارت تک پہنچائیں۔ صدر صاحب کی اجازت چاہوں گا تاکہ پروگرام، بہت شکریہ سر۔ صدارت محترم افضال انصاری صاحب فرما رہے ہیں، جیسا کہ اعلان ہوا ہے کہ مہاراشٹر اسٹیٹ اردو ساہتیہ اکیڈمی کے اعزاز یافتگان کو یہاں پر
ادارہ نثری ادب کی جانب سے بھی اعزاز دیا جانا ہے۔ آپ تمام بھی یہاں حاضر آئے، میں آپ تمام کا بھی خیر مقدم کرتا ہوں، اور میں چاہوں گا کہ ظہیر ابن قدسی صاحب اسٹیج پر جلوہ افروز ہو جائیں۔ نائب صدر عتیق شعبان صاحب سے میں التماس کرتا ہوں کہ ہمارے معززین کو آگے کی نشستوں تک لائیں۔ سراج دلال صاحب کی نمائندگی کرنے کے لیے شہر عزیز کی ایک مشہور و معروف ادبی شخصیت محترم ڈاکٹر الیاس وسیم صدیقی صاحب یہاں تشریف رکھتے ہیں۔ میں آپ سے التماس کرتا ہوں کہ آپ اسٹیج پر تشریف لے آئیں۔ ڈاکٹر عبد الماجد صاحب کی نمائندگی کرنے کے لیے احسان الحق صاحب، اگر میری آواز ان تک پہنچ رہی ہے اور اگر وہ ہال میں تشریف فرمائیں تو میں ان سے التماس کرتا ہوں کہ تشریف لے آئیں۔ ڈاکٹر اقبال برقی صاحب، آپ بھی ہمارے صاحب اعزاز ہیں۔ میں عبد الحمید شیخ صاحب، ڈاکٹر آصف فیضی صاحب، مبین نذیر صاحب حال ہی میں آپ پی ایچ ڈی سے سرفراز ہوئے، ڈاکٹر ساجد صدیقی صاحب شاید وہ ابھی تشریف نہیں لا سکے ہیں، یوسف رانا صاحب کی نمائندگی کرنے کے لیے یہاں پر ان کے بھائی تشریف لانے والے تھے، اگر ان تک میری آواز پہنچ رہی ہے تو وہ یہاں تشریف لے آئیں۔ عتیق افضل صاحب کافی دور سے وہ تشریف لا رہے ہیں، اگر وہ پہنچ چکے ہیں ہال میں، اگر موجود ہیں، ہال کے باہر اگر ہیں تو میں ان سے التماس کرتا ہوں کہ وہ بھی اسٹیج کی رونق کو بڑھائیں۔ اور شہر عزیز کی ایک موقر ادبی انجمن ترقی اردو ہند شاہ مالیگاؤں کے صدر محترم پروفیسر عبد المجید صدیقی صاحب بھی ہمارے درمیان موجود ہیں۔ میں انہیں بھی بڑے ادب و احترام کے ساتھ آواز دیتا ہوں کہ آپ اسٹیج کی رونق کو بڑھائیں۔ اور بقیہ جو صاحبان اعزاز ہیں، کسی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ وہ تاخیر سے یہاں پر تشریف لائیں۔ احسان الحق سر، یہاں پر ابھی میں نے آپ کا نام لیا، آپ سے التماس ہے کہ آپ یہاں اسٹیج پر تشریف لے آئیں۔ ڈاکٹر عبد الماجد صاحب ممبئی میں مصروف ہیں، ان کی جگہ احسان الحق سر یہاں پر تشریف لائے ہیں۔ میں آپ تمام کا استقبال کرتا ہوں، خیر مقدم کرتا ہوں، اور جیسے جیسے صاحبان اعزاز آتے جائیں گے ہم انہیں آئیے میں استقبالیہ کلمات اور مہمانان کا تعارف پیش کرنے کے لیے ادارہ نثری ادب کے نائب صدر محترم عتیق شعبان سر سے میں التماس کرتا ہوں کہ میں تشریف لائیں اور معزز مہمانان کا تعارف پیش۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی اس نشست کے صدر افضال انصاری سر، تمام صاحبان اعزاز اور نثری ادب کے اراکین، جملہ سامعین کرام، السلام علیکم۔ آج کی یہ نشست جو ہے ماہانہ نشست ہے، اس ظاہر بات ہے کہ نشست بھی ہوگی اور صاحبان اعزاز کا جو ہے ان کا استقبال بھی کیا جائے گا۔ تو پہلے ہم اس سیشن کو جو ہے 3 قلم کاران ہمارے درمیان موجود ہیں، ان کی تحقیقات جو ہے آپ کے سامنے پیش کی جائیں گی۔ جیسا کہ تعارف پیش کیا گیا، آج کی جو ہے صدارت جو ہے آج کی اس مجلس کی صدارت افضال انصاری سر، معروف افسانہ نگار، معلم آپ فرما رہے ہیں۔ تو آج کے جو 3 قلم کاران ہیں، ہارون اختر، ڈاکٹر اقبال برقی اور عبد المجید ماسٹر، یہ تینوں جو ہے نثری ادب میں اپنی تخلیقات پیش کرتے آئے ہیں کافی دنوں سے، بلکہ میں کہوں گا کہ شروع سے یہ لوگ جو ہے انہیں اس کے جو قیام کے 2003 سے جو ہے انجمن کا، ہماری ادارہ نثری ادب کا قیام عمل میں آیا، اس وقت سے جو ہے آج 17-18 سال سے جو ہے یہ اپنی تخلیقات کو جو ہے پیش کرتے آ رہے ہیں، اور آج بھی وہ اپنی تخلیقات کو پیش کریں گے۔ اس میں سے 2 معروف افسانہ نگار ہیں جو بچوں کے ادب پر جو ہے لکھتے آ رہے ہیں، اور ان کی بچوں کے ادب پر کئی کتابیں جو ہے ہمارے سامنے آ چکی ہیں۔ میری مراد ہے عبد المجید ماسٹر صاحب۔ میں سمجھتا ہوں پہلے ہی دن سے جو ہے، پہلی نشست سے جو ہے یہاں حاضر رہتے ہیں، کچھ دنوں تو صرف وہ آتے رہے،
مگر کچھ سناتے نہیں، آپ نے کچھ سنایا نہیں. لیکن اس کے بعد سے جو شروع کیا انہوں نے، تو ان کی کئی کتاب جو ہے بچوں کے ادب پر، بچوں کی کہانیوں پر وہ ہے ہمارے سامنے آ چکی ہے. اسی طرح سے ڈاکٹر اقبال برقی جو ہمارے فاؤنڈر ممبر ہے اس ادارے کے، اور وہ بھی جو اس وقت سے مختلف جو ہے کہانیاں سناتے آ رہے ہیں. بچوں کے ادب پر مخصوص ان کو کئی ایوارڈ بھی ملے ہیں، سیمینار اٹینڈ کیے ہیں، بہت کچھ ان کو جو ہے مل چکا ہے. تو وہ ان کا تعارف جو آپ تو جانتے ہی ہیں. ہارون اختر بھی جو ہے اپنے افسانوں کے ساتھ جو اس نشست میں آتے رہے ہیں. میں ان تینوں کا جو ہے استقبال کرتا ہوں اور ان کو جو ہے دعوت سخن دے رہا ہوں کہ وہ آئیں، اپنے افسانے پیش کریں. اس کی تنقید ہوگی، اس کے بعد ہم آگے کا پروگرام جو ہے آئندہ کے لیے اس کو بڑھائیں گے. میں چاہوں گا کہ ڈاکٹر اقبال برقی سر جو ہے وہ پھول دے کر کے ہمارے صدر صاحب کا استقبال کریں، اور ہمارے افسانہ نگاروں میں ہارون اختر صاحب وہ آئیں. ہارون اختر صاحب شاید موجود نہیں ہیں یہاں. عبد المجید ماسٹر صاحب کی خدمت میں رضوان ربانی سر جو ہے پھول پیش کر کے ان کا استقبال کریں. اور رضوان ربانی سر ہی جو ہے آپ ایز افسانہ نگار آپ اپنی جو ایک تخلیق پیش کر رہے ہیں، اس لیے ہم ان کو گل دے کر کے جو جیسا کہ روایت ہے ان کو پیش کر رہے ہیں. زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے میں اپنی بات یہی ختم کرتا ہوں اور چاہوں گا کہ رضوان ربانی آگے کی کارروائی کو آگے بڑھائیں. بہت شکریہ سر. عتیق شاہوان سر نے بہت بخوبی قلمکاران کا تعارف یہاں پر پیش کیا اور ان کی عزت افزائی کی. آئیے، جیسا کہ ایک خوشی کا ماحول ہے اور یہاں پر آج صاحبان اعزاز آپ لوگوں کے سامنے بیٹھے ہوئے، سبھی کے چہرے دمک رہے ہیں، لیکن وہی شہر عزیز میں ماضی میں، قریب ماضی میں کچھ ایسے سانحات ہم پر گزرے ہیں جس کا تذکرہ اگر ادارہ نثری ادب میں نہ کیا جائے تو بڑی ناسپاسی ہوگی. میں ڈاکٹر اقبال برقی صاحب جو کہ ادارہ نثری ادب کے نائب صدر ہیں، ان سے التماس کرتا ہوں کہ یہاں پر تشریف لائیں اور تعزیتی کلمات یہاں پر ادا کریں. اجازت سر. صدر مجلس، معزز سامعین، گزشتہ دنوں ہمارے شہر کے کئی ایسے اساتذہ جنہوں نے نہ صرف اردو زبان کی ترویج اور بقا کے لیے ساری عمر کوشش کی، بلکہ اس تہذیب کی پاسداری کا بھی انہوں نے خیال رکھا اور اپنی جان آفریں کے سپرد کر دی. گو کہ وقت زیادہ ہو چکا ہے، تعزیت جب کرنا تھی ہم اس سے بہت دور آ چکے ہیں، لیکن بہرحال ان کے لیے دعائیں کی جا سکتی ہیں. ہمارے شہر سے عبدالرحیم فاروقی صاحب جو ایک مدرس تھے اور اچھے شاعر بھی تھے، اسی طرح ہمارے شہر کے استاد الاساتذہ، ابھی گزشتہ دنوں ان کا انتقال ہوا، میری مراد پروفیسر امان اللہ خان صاحب سے ہے، وہ بھی کسی نہ کسی صورت سے اس تہذیب کی حفاظت اور اس کی پاسداری کی جدوجہد کرتے رہے اور اپنی عمر عزیز کا ایک طویل حصہ اس میں صرف کر دیا. اسی طرح ناگپور سے بچوں کے ایک ادیب ڈاکٹر اشفاق احمد، گزشتہ ہفتے ان کا انتقال ہو گیا. وہ بھی ساری عمر بچوں کا ادب تخلیق کرتے رہے، اسی کے ساتھ ساتھ اردو زبان کی تدریس کرتے رہے. ہم ان تمام صاحبان کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے اور ان کی تمام صحیح کو جو ہے قبول فرمائے، اور ایک ہلکی سی بھی وہ کوشش جو انہوں نے خلوص نیت سے کی ہے اس کو قبول کرتے ہوئے ان کے درجات کو بے انتہا بلند فرمائے. ہم ان کے اہل خانہ کی خدمت میں تعزیت پیش کرتے ہیں اور
اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں کہ آپ تمام کو صبر جمیل عطا فرمائیں. شکریہ. ڈاکٹر اقبال برقی صاحب مالیگاؤں شہر کے ادیب الاطفال کہلائے جاتے ہیں اور ناگپور شہر کے ایک ادیب الاطفال اشفاق احمد بھی ہم سے جدا ہوئے اور اردو ادب کا ایک نقصان جو ہے وہ ہوا. ہم ان تمام مرحومین کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں اور آج کی اس نشست میں جیسا کہ اعلان ہوا کہ 3 قلمکاران اپنی تخلیقات یہاں پر پیش کرنے والے ہیں. میں بلا تاخیر ادارہ نثری ادب میں اپنی پہلی تخلیق پیش کرنے کی روایت لیے ہوئے عبد المجید ماسٹر صاحب سے میں التماس کرتا ہوں کہ یہاں تشریف لائیں اور اپنی تخلیق پیش کریں. اس تخلیق کو پیش کرنے کے بعد سامعین کو تنقید و تبصرے کی اجازت. 55 اور 95 ہر عمر کے افراد کے لیے یکساں مفید مفاد عامہ کا علم بردار. ضرور سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور بیل آئیکن پریس کریں. ربانی دی اسکالر یوٹیوب چینل.